Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحات کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ ہم علم الادویہ یعنی ہربل میڈیسن سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا 20واں لیکچر ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی مختلف ادویات اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ مجفف یعنی فاسد مادوں کو خشک کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں، پھر محرک یعنی اعضائے رئیسہ دل، دماغ اور جگر کو تحریک دینے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں، پھر محلل دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی ہمارے جسم میں جب فاسد مادے رک جاتے ہیں یا جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو کون سی دوائیں تحلیل کر کے جسم سے خارج کرتی ہیں، ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ پھر مخمر یعنی سرخی پیدا کرنے والی دوران خون کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ مخدر یعنی سن کرنے والی دوائیں جو درد میں آرام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد مسقط یعنی حامل کو گرانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب، اور سب سے پہلے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجفف یعنی خشک کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی خشکی کی قوت کی بدولت بلغمی، رقیق یا لطیف رطوبات کو خشک کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو جو بلغمی یا رقیق رطوبات کو خشک کر دیں، ایسی دواؤں کو مجفف یعنی خشک کر دینے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم میں موجود سوزش، زخم یا فاسد رطوبات کو خشک کر دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ خون کی رگوں کو سکیڑ کر تنگ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اعضاء پر مزید رطوبات کا ترشح رک جاتا ہے اور امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ دوائیں زیادہ تر صفراوی یا بلغمی امراض کے ازالہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جب جسم میں حرارت کی وجہ سے رطوبات کا ترشح بہت زیادہ بڑھ گیا ہو یا بلغمی رطوبات کا بہت زیادہ جسم میں اجتماع ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں مجفف یعنی رطوبات کو خشک کر دینے والی دوائیں، راستوں کو سکیڑ کر تنگ کر دینے والی دوائیں اور رطوبات کے ترشح کو روکنے والی یا کم کرنے والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کو مجفف یا خشک کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں پھٹکڑی، سنگ جراحت، مردار سنگ، موچرس، مرجان، پوست انار، مازو، مائی، سنگ بصری، سریشم ماہی، سندرس، سفیدہ کاشغری، سرما اور توتیا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات ہیں جو مجفف ہوتی ہیں، یعنی فاسد رطوبات کو، بلغمی رطوبات کو خشک کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کا ذکر ہمیں مفردات میں ملتا ہے۔ یہ وہ دوائیں ہیں جو ہمارے جسم کے کسی بھی عضو میں یا تمام اعضاء میں جب بلغمی رطوبات کا بہت زیادہ اجتماع ہو چکا ہو یا رگیں بہت کشادہ ہوں اور ان کی کشادگی کی بدولت اعضاء پر رطوبات کا ترشح بہت زیادہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ مجفف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ مجفف دوائیں اپنی خشکی کی قوت کی بدولت رگوں کو سکیڑ کر تنگ کر دیتی ہیں، اعضاء کو جانے والے راستوں کو سکیڑ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اعضاء پر مزید رطوبات کا ترشح رک جاتا ہے، اور جو رطوبات پہلے سے ان اعضاء میں جمع ہو چکی ہوں، جو رطوبات ان اعضاء میں کسی فساد کا، کسی تحفن کا باعث بن رہی ہوں، تو یہ مجفف دوائیں ان فاسد رطوبات کو، ان تمام بلغمی رطوبات کو خشک کر دیتی ہیں اور مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا زوم کر کے ان ادویات کی تصاویر کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ پھٹکڑی، سنگ جراحت، کشتہ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ پھر یہ مردار سنگ، موچرس، یہ گوند ہے ایک درخت کا۔ یہ مرجان، شاخ مرجان، پوست انار، انار کے پھل کا بیرونی چھلکا، مازو اور مائی۔ یہ مائی کلاں ہے۔ یہ ادویات ہیں جو مجفف ادویات ہیں، یعنی رطوبات کو خشک کر دیتی ہیں، جسم میں غیر ضروری رطوبات کا جو اجتماع ہوتا ہے اسے ختم کر دیتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ محرک دوائیں کون سی ہوتی ہیں یا محرک کسے کہا جاتا ہے۔ محرک یعنی تحریک دینے والی دوائیں
یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی قوت اور تیزی سے جسم کی حرارت غریزی کو بڑھا کر اعضاء کے افعال میں تیزی اور تحریک پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو محرک دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ دوائیں ہیں جو اپنی قوت کی بدولت یا اپنی تیزی کی بدولت ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء، خاص طور پر ہمارے اعضاء رئیسہ دل، دماغ اور جگر میں تحریک پیدا کر دیں، اس کی قوت کو بڑھا دیں، اس میں تحریک پیدا کر کے اس کو دوبارہ سے قوت فراہم کر دیں۔ ایسی دواؤں کو محرک دوائیں کہا جاتا ہے۔ محرک دوائیں تینوں اعضاء رئیسہ قلب، دماغ اور جگر میں الگ الگ تحریک پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہیں اور ان کی اقسام بھی الگ ہوتی ہیں۔ جس عضو رئیس میں ضعف یا کمزوری کی کیفیت کا غلبہ ہو، اسی عضو کو تحریک دینے والی دواؤں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر محرک قلب دوائیں جیسا کہ ازراکی یا کشتہ مرجان، جواہر مورا، کشتہ حقیق، سمولفار، کشتہ یاقوت وغیرہ، یہ دوائیں محرک قلب ہوتی ہیں، یعنی ان دواؤں کے استعمال سے دل میں اور عضلات میں قوت پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دل کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جسم میں دوران خون کا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دواؤں کے استعمال سے ہمارے جسم کے دیگر عضلات بھی تقویت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے دل میں اور عضلات میں بہت زیادہ سستی اور کمزوری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں ایسی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو قلب کو تقویت پہنچائیں، قلب میں تحریک پیدا کریں، عضلات میں تحریک پیدا کریں۔ تو ایسی صورت میں یہ محرک قلب دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال سے دل میں اور عضلات میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر محرک دماغ و اعصاب دوائیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کدو یا تخم کدو، سبز الائچی، گاجر، مشک اور مغزیات محرک دماغ و اعصاب ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے اعصاب میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں ہمیں دماغ کو اور اعصاب کو تقویت دینے والی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ محرک دماغ و اعصاب دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جو دماغ و اعصاب کو غذائیت پہنچا کر دماغ و اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہیں اور دماغ و اعصاب کی قوت کو بحال کر دیتی ہیں، اس کی جانب دوران خون کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد محرک جگر و غدد دوائیں، یہ کون سی دوائیں ہیں؟ ان میں زعفران، تیز پات، رائی، اکرکرہ، نوشادر، نمکیات، پپیتا، آم اور خوبانی وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی محرک جگر دوائیں وہ دوائیں ہوتی ہیں جب ہمارے جگر میں اور ہمارے جسم کے تمام دیگر غدود یعنی گلینڈز میں بہت زیادہ سستی اور ضعف پیدا ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں ایسی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو جگر اور باقی گلینڈز کو غذائیت پہنچا کر ان کو تقویت پہنچائیں اور ان اعضاء میں تحریک پیدا کر دیں۔ یعنی تین قسم کی محرک ادویات کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، جس میں سے قلب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں الگ ہوتی ہیں، دماغ و اعصاب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں الگ ہوتی ہیں، جبکہ جگر اور غدد کو تقویت پہنچانے والی دوائیں الگ ہوتی ہیں۔ یعنی قلب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں محرک قلب کہلائیں گی، دماغ و اعصاب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں محرک اعصاب کہلائیں گی، اور اسی طرح سے جگر اور غدد کو تقویت پہنچانے والی دوائیں محرک جگر کہلائیں گی۔ جس عضو رئیس میں جب بھی سستی یا کمزوری کا غلبہ ہوگا تو اس عضو رئیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عضو رئیس کو تحریک دینے والی دواؤں کو استعمال کیا جائے گا، جو نہ صرف اس عضو رئیس کی غذائیت کو پورا کریں گی بلکہ دوران خون کو اس عضو کی جانب بڑھا کر اس میں قوت و تقویت پیدا کر دیں گی۔ جن دواؤں کا ہم نے اس سلائیڈ میں ذکر کیا ہے تھوڑا زوم کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ازراکی ہے، یہ مدبر کر کے استعمال کی جاتی ہے۔ دواؤں کو مدبر کرنے کا طریقہ میں اپنے ایک پچھلے لیکچر میں کر چکا ہوں، اس کا لنک میں نیچے کمنٹس میں لکھ دوں گا، اس لنک سے آپ دواؤں کو مدبر کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاہ مرجان ہے، اس کو کشتہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ قلب کو تقویت دینے والی دوائیں ہیں۔ اسی طرح سے تخم کدو اور سبز الائچی یہ محرک دماغ و اعصاب ہیں، جبکہ یہ زعفران، تیز پات اور رائی محرک جگر ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں
ہم دیکھتے ہیں کہ محلل ادویات کون سی ہوتی ہیں یا محلل ادویات کسے کہا جاتا ہے۔ ایسی دوائیں جو اپنی قوت محللہ سے جسم میں موجود رقیق یا غلیظ رطوبات کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیں محلل ادویات کہلاتی ہیں، یعنی مادوں کو یا رطوبات کو تحلیل کرنے والی دواؤں کو محلل ادویات کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص حار یعنی گرم کیفیت کی بدولت جسم میں داخل ہو کر اندر موجود مادوں کو حرارت پہنچا کر تحلیل کر دیتی ہیں، اور یہ حل شدہ مواد بذریعہ خون یا لمفاوی رطوبات کے نظام اخراج تک پہنچ کر جسم سے خارج ہو جاتا ہے یا پھر پسینہ کے ذریعے خارج ہو کر امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ محلل ادویات میں بابونا، برگ چنبیلی، افتمون، دارچینی، کریلا، تخم سویا، ریون چینی، جنب دستر، اکلیل الملک، زراون مدہرج اور جنگلی پیاز وغیرہ یہ دوائیں محلل ادویات ہیں۔ یہ تحلیل پیدا کرنے والی ادویات ہیں۔ یہ جب جسم میں داخل ہوتی ہیں تو یہ اپنی مخصوص گرم کیفیت کی بدولت جسم میں حرارت کو بڑھا دیتی ہیں، اور ہمارے جسم میں کسی بھی عضو میں کہیں بھی کوئی رطوبات جم گئی ہوں، رک گئی ہوں، جن میں تحفن پیدا ہونے کا خدشہ ہو یا پیدا ہو چکا ہو یا پھوڑے بن گئے ہوں، تو ایسی تمام صورتوں میں یہ محلل ادویات ان رکی ہوئی رطوبات کو حرارت پہنچا کر تحلیل کر دیتی ہیں، اور تحلیل ہونے کے بعد یہ رطوبات جب پتلی ہو جاتی ہیں تو خون اور لمفاوی رطوبات میں شامل ہو کر نظام اخراج تک پہنچ کر جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ محلل ادویات یا تحلیل کی قوت ہمیشہ حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم سادہ سی روزمرہ کی چیزوں سے لے سکتے ہیں، جیسا کہ اگر ہمیں کھانے کے لیے گوشت پکانا ہو تو اسے حرارت پہنچانی پڑتی ہے۔ انتہائی سخت گوشت حرارت ملنے سے نرم ہو جاتا ہے۔ پانی جب شدید سردی سے جم کر برف بن جاتا ہے تو اس برف کو دوبارہ سے جب دھوپ میں یا حرارت میں رکھا جاتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب حرارت بڑھا دی جاتی ہے تو بالآخر وہ بھاپ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی حرارت میں وہ قوت ہے جو جمے ہوئے مادوں کو، رکے ہوئے مادوں کو حرارت پہنچا کر تحلیل کرنے، پتلا کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور اسی قوت کی بدولت ان دواؤں کو محلل ادویات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ادویات اپنی مخصوص قوت سے جسم کے اندر رکنے والی رطوبات کو، پتلی رطوبات ہوں یا گاڑی رطوبات ہوں، یا جسم میں کہیں کوئی رطوبات جم گئی ہوں، رک گئی ہوں، تو ان تمام رطوبات کو یہ محلل ادویات تحلیل کر کے، حل کر کے جسم سے خارج کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر مخمر یعنی سرخ کر دینے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی قوت جاذبہ اور کیفیت حارہ یعنی گرم کیفیت کی بدولت کسی متاثرہ عضو یا عضو معاف کی جانب خون کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں، روح کو کشادہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر خون کی رفتار بڑھ کر سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی دواؤں کو جو خون کے دورانیہ کی رفتار کو بڑھا کر کسی عضو کی جانب سرخی کو بڑھا دیں، ایسی دواؤں کو مخمر دوائیں کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں زعفران، بالچاڑ، دارچینی، ہلتیت، فلفل احمر یعنی سرخ مرچ، جرجیر یا تارا میرا، حسن یوسف، گل لالہ، خلنجان، ترمس، رائی، جمال گھوٹا، پیاز، کرنفل، کباب چینی اور انجیر وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے جسم میں کوئی عضو متاثر ہو چکا ہو، کوئی عضو معاف ہو چکا ہو، یا ایسا عضو جس کی جانب دوران خون بہت کم ہو چکا ہو، تو یہ اندرونی طور پر کھلانے سے اور بیرونی طور پر ضماد کرنے سے یا لگانے سے اس جانب رگوں کو کشادہ کر دیتی ہیں۔ رگوں کے کشادہ ہونے کی وجہ سے اس جانب دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ جس جانب دوران خون بڑھتا ہے وہاں پر دوران خون کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اس دوران خون کے بڑھنے سے اور دوران خون کے اجتماع سے وہاں پر سرخی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ عضو معاف یا متاثرہ عضو دوران خون کے بڑھ جانے کی بدولت اس کا نقص رفع ہو جاتا ہے۔ یعنی محمر دوائیں دوران خون کو بڑھا کر رگوں کو کشادہ کر کے دوران خون کے نظام کو تیز کر دیتی ہیں، اور متاثرہ عضو یا عضو معاف کو تقویت پہنچانے کا
باعث بنتی ہیں۔ اس سلائیڈ پر جتنی بھی ادویات آپ کو دکھائی ہیں ان کو میں زوم کر کے بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ جیسا کہ یہ زعفران، پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، یہ بالچھڑ یا سنبل الطیب اسے کہا جاتا ہے، دارچینی، ہینگ یا التیت، اسی طرح سے فلفل ایمر، ہمارے کھانوں میں استعمال ہونے والی سرخ مرچ، تارا میرا، اور جو محلل ادویات کا ہم نے اس سلائیڈ پہ ذکر کیا تھا اس کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بابونا، برگ چنبیلی، چنبیلی کے پتے، یہ افتمون، یہ زرد رنگ کے داغوں کی طرح کی ایک بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر پھیل جاتی ہے، یہ محلل قوت رکھتی ہے۔ پھر یہ دارچینی ہے، کریلا اور تخم سویا جس کا یہ ساتھ اس کا پودا بھی دکھایا گیا ہے، سونف جیسا یہ اس کا پودا ہوتا ہے۔ پھر اگلی سلائیڈ میں مخدر ادویات کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، یعنی سن کرنے والی دوائیں۔ مخدر سن کرنے کو کہا جاتا ہے، خدر سے ہے سن پن، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی مخصوص سرد، خشک اور قابض قوت کی وجہ سے مادوں کو کثیف کر دیتی ہیں، روح کو تنگ کر دیتی ہیں، رطوبات کے ترشح کو روک دیتی ہیں، جس کے باعث کسی عضو کے اعصاب کی قوت حس و حرکت کمزور ہو کر اس عضو میں سن پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی دواؤں کو مخدر یعنی سن کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں شدید درد کی کیفیت میں درد کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کافور اور اجوائن خراسانی کی یہاں پہ آپ کو میں تصاویر کے ساتھ دکھا رہا ہوں، جبکہ کوکنار، تخم کاہو، بھنگ اور تریاک وغیرہ بھی مخدر ادویات ہیں، درد میں آرام پہنچانے والی ادویات ہیں، اعضاء کو سن کرنے والی ادویات ہیں۔ یہاں پہ پبلک میسج کی وجہ سے ان کی تصاویر میں آپ کو نہیں دکھا رہا، ان کے لیے آپ مفردات کا مطالعہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد مسکت یعنی حمل گرانے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو رحم کی طبی حالت میں انقلاب پیدا کر کے بچہ کو رحم سے نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو مسکت دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان دواؤں کے استعمال سے رحم میں قوت اخراج بڑھ جاتی ہے اور بچہ کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، یا پھر قبل از وقت حمل کو گرانے کی ضرورت پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو یہ دوائیں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اندرائن، جسے تنبا بھی کہا جاتا ہے، شب یمانی یا پھٹکڑی، ابہل، زراون مدہرج اور بندال وغیرہ، یہ دوائیں مسکت دوائیں ہیں۔ یہ دوائیں رحم میں قوت اخراج کو بڑھا دیتی ہیں اور بچہ کی پیدائش میں اگر کوئی دقت ہو تو اس کے لیے یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، یا کسی مجبوری کے تحت حمل کو قبل از وقت گرانے کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ دوائیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو جو رحم کی قوت اخراج کو بڑھا کر بچہ کی پیدائش کے مرحلے کو آسان بنا دیں یا بچہ کو قبل از وقت گرانے میں استعمال کی جائیں، ایسی دواؤں کو مسکت یا حمل گرانے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یعنی مسکت دوائیں ایسی دوائیں ہیں جو رحم کی طبی حالت میں بہت زیادہ انقلاب پیدا کر دیتی ہیں اور رحم سے بچہ کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اگلے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم اسی طرح سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی مختلف دوائیں اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ مدر یعنی جاری کرنے والی دوائیں خاص طور پر ہمارا مین ٹاپک ہوگا اگلے لیکچر کا، یعنی جاری کرنے والی دوائیں، کس کس چیز کو جاری کرنے والی دوائیں، خاص طور پر عورتوں میں بعض اوقات حیض رک جاتا ہے، کئی مہینے حیض نہیں جاری ہوتا، تو ہم اگلے لیکچر میں مدر حیض یعنی حیض کو جاری کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اکثر عورتوں میں دودھ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو دودھ کو جاری کرنے والی دواؤں کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ بعض اوقات پیشاب رک جاتا ہے تو پیشاب کو جاری کرنے والی دواؤں کے بارے میں بھی ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدر لعاب یعنی لعاب دہن کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں بھی ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔